تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ ہم بصد احترام حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی دامت برکاتہم، جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہیں اور بالخصوص آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، حضرت مولانا ہمارے آپ کے گھر کے ہیں اور ہم نے ان کو سنا بھی ہے، جانتے بھی ہیں۔ حضرت والا تشریف لائے، ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے زحمت گوارہ کی، صبح ان کو ایک طویل سفر درپیش ہے، لمبا جانا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے تمام تر آزار کو آگے پیچھے کیا اور وہ تشریف لائے۔ بصد احترام میں عرض گزار ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میں دل کی گہرائیوں سے میرے نہایت ہی قابل احترام حضرت مولانا مفتی عاصم محمود صاحب حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں حمد و نعت کی یہ محفل گزشتہ 5 سالوں سے منعقد ہوتی آ رہی ہے، اور الحمدللہ یہ اس نورانی سلسلے کی 6ٹھی محفل ہے۔ اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ جب مجھے حضرت مفتی صاحب نے اس پروگرام کے انعقاد کی اطلاع دی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس مرتبہ کوئی نیا کلام لکھوں گا اور پھر پیش کروں گا، لیکن میرے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں محمد حسان سلمہ، ان کا کل نکاح ہے اور تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر مجھے صبح شروع کرنا ہے 5 بجے اور شام کو واپسی ہے۔ نکاح کی تیاریوں میں اتنی مصروفیات رہیں کہ صلاۃ اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، اس عنوان سے مجھے جو کچھ لکھنا تھا قلم اٹھایا لیکن لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اسی حوالے سے میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ بجائے نظم میں پیش کرنے کے نہایت اختصار کے ساتھ نثر میں پیش کیے دیتا ہوں۔ نعت تو نعت ہے، چاہے منظوم ہو یا منثور۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اور سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات جس شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ پیش کی ہیں، وہ اس سورت کا خصوصی امتیاز ہے، سورۃ الاحزاب کا۔ اور اسی سورت کی آیت ہے جس میں اللہ نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ صلاۃ یعنی رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے نبی کے حوالے سے بتایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ اسی سے آپ اس عمل کی عظمت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ بھیجنا کتنا عظیم عمل ہے کہ یہ عمل خود اللہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے فرشتوں کا تذکرہ کر کے فرشتوں کے حوالے سے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس عمل الہی میں اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا یہ عمل اور اپنے فرشتوں کا یہ عمل بتا کر ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ بھیجو اور خوب سلام بھیجو، کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ یہ مضمون آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، لیکن خود نماز کیوں پڑھے، ورنہ عابد اور معبود میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم طواف کرو، حج کرو، لیکن اللہ یہ عمل نہیں کر سکتا، ورنہ عابد اور معبود میں فرق کیا رہ جائے گا؟ سبحان اللہ۔
معبود اپنے غلاموں کو اور اپنے بندوں کو عبادت کا حکم تو ضرور دے گا، لیکن عبادت کے اس عمل میں وہ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے اور شان الہی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وہ عمل کتنا معظم ہوگا، وہ عمل کتنا اہم، ذی شان اور ذی وقار ہوگا کہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس عمل کا بعد میں مکلف بنایا، اپنے عمل کا اور اپنے فرشتوں کے عمل کا تذکرہ پہلے کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے طفیل اللہ کی صلاۃ اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہمیں اور آپ کو بھی ملی؟ ذرا قرآن کے الفاظ میں ٹھیک یہی تعبیر اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے تعلق سے استعمال کی ہے، ٹھیک یہی تعبیر، بس ان اللہ کا لفظ بدلا ہوا ہے اور وہ اسی صورت میں ہے۔ یہی تعبیر جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے اختیار کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر، اللہ نے ٹھیک یہی تعبیر اسی صورت میں اپنے نبی کے تذکرے سے پہلے نبی کے غلاموں کا تذکرہ کر کے یہ تعبیر ان کے لیے استعمال کر لی۔ نبی کے طفیل ملنے والا یہ انعام قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہی تعبیر ہے، هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ نبی کا تذکرہ صلاۃ الہی کے حوالے سے بعد میں ہے، فرشتوں کا تذکرہ صلاۃ نبوی کے حوالے سے بعد میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے غلاموں کا تذکرہ پہلے کیا اور فرمایا هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ علیکم کے مخاطب اہل ایمان ہیں۔ نبی پر ایمان کیا لائے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا؟ نبی کے صدقے میں اور نبی کے طفیل میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی اسی رحمت سے نواز دیا کہ جس کی سب سے اعلیٰ شان اللہ اپنے نبی کو عطا کرتے ہیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکہ۔ لیکن ہم پر اور آپ پر جو اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتوں کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ ہمیشہ اس کو جاری اور ساری رکھے۔ آمین آمین۔ اس کا مقصد بتایا، اس کی وجہ بتائی، اس کا ریزن بتایا، اور نبی کے لیے وہ ریزن نہیں بتایا، بس یہ فرق ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں اس لیے نازل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے تم پر اللہ کی رحمت اس لیے نازل کر رہے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ اللہ تم کو تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ تاریکی ایک نہیں ہے، بے شمار تاریکیاں ہیں، کہیں کفر کی تاریکی ہے، کہیں شرک کی تاریکی ہے، کہیں نفاق کی تاریکی ہے، طرح طرح کی تاریکیاں ہیں۔ اللہ اپنے اس صلاۃ کے ذریعہ، فرشتوں کی صلاۃ کے ذریعہ تم کو تمام تاریکیوں سے نکال کر لانا چاہتا ہے نور کی طرف۔ اور یاد رکھیے گا قرآن مقدس کی جتنی تعبیرات ہیں ظلمات اور نور کے حوالے سے، اللہ نے ہر جگہ ظلمات کو جمع استعمال کیا اور نور کو واحد استعمال کیا، اور یہ بتا دیا کہ تاریکیاں تو بے شک بہت ہیں، نہ جانے کتنے راستوں سے آ کر تاریکیاں تمہیں گھیر سکتی ہیں، لیکن نور ایک ہے، نور ایک ہے۔ متعدد مقامات پہ مضمون موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ تاریکیاں بہت ہیں، روشنی تو بس ایک ہے جسے اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعہ سے انسانوں تک سبحان روشنی اللہ بھیجی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ یہ نعت نبی علیہ السلام کی میں نے بہت ہی مختصر لفظوں میں عرض کر دی، ہو گئی نعت، ہو گئی ماشاءاللہ۔ اور ایک نعت کا ایک شعر سن لیجئے۔ جی عطا کریں ذرا۔ جب بھی کرتا ہوں تمہیں یاد مدینے والے، سبحان اللہ۔
جب بھی کرتا ہوں تمہیں یاد مدینے والے، دل کو پاتا ہوں بہت شاد مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ پوری توجہ سے یہ پروگرام سنتے رہیے۔ جو نبی کی نعت بیان کرتے ہیں ان کو اللہ اپنے فرشتوں کی تائید عطا کرتا ہے، اور جو سنتے ہیں اللہ ان کو بھی بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ سنانے والے بھی قابل احترام ہیں اور سننے والے بھی قابل احترام ہیں۔ ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جو تعریف کر دیتا ہے، رب کعبہ کی قسم دل میں اس کے لیے احترام کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا مسلک کچھ بھی ہو، جو میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے اس میں اپنائیت نظر آتی ہے، اس میں نبی سے محبت کی بو ہمیں سنائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو جمع رہیے، میرے ساتھ میں تقاضا ہے، میں جا رہا ہوں، بہت ساری ابھی تیاریاں باقی ہیں، اور دعاؤں کی درخواست کہ اللہ اس سفر کو آسان فرمائے، آمین آمین، اور ہمارے بیٹے کا نکاح بھی آسان فرمائے، اس کے گھر کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل